قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے۔ لباس انسان کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ بہت زیادہ سردی تھی، آپ نے موٹا لباس پہنا تاکہ موسمی اثرات آپ کے جسم پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ کہ میاں اور بیوی یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھارس بناتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لباس کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ لباس جسم کے عیب چھپا دیتا ہے۔ اگر جسم پر کوئی داغ دبا ہو تو لباس کے پہننے سے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر دونوں میں اگر کسی میں عیب ہو تو دوسرے کا کام اس کو چھپانا ہے، اس کو ڈھانپنا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں میں عیاں ہونے سے بچانا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ جس طریقے سے حضور نے اپنی زندگی گزاری کہ وہ مومنوں کی مائیں، ہماری ہر ماں یہی سمجھتی تھی کہ حضور مجھ سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کرتے۔ آقا کی سیرت سے ہمیں مثالیں کیا ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور نے آگے بڑھ کر تندور میں ایک روٹی اپنے ہاتھ سے لگائی۔ اس حدیث پاک کو بہت سارے مفسرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی برکات کے طور پر پیش کیا، کئیوں نے حضور کی سیرت کے اچھے جسٹس کے طور پر پیش کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک اور پہلو بھی موجود ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ امور خانہ داری میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ امور خانہ میں اہل خانہ کی مدد کر دو تو اس کو اپنے لیے کسر شان نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی شان کے اندر نقص واقع ہو گیا۔